آج وقت ہے اس کے منہ کی خوبصورت باتوں کو خدا کے کلام کی روشنی میں سیکھے۔ یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل، تیسرا باب، اس کی 8ویں آیت سے میں آپ قریب آؤں گا، اور میری درخواست ہوگی آپ سبوں سے کہ بڑے دھیان کے ساتھ ہم خدا کے کلام کے منہ کی باتوں کو سنیں گے۔ لکھا ہے ہوا جدھر چاہتی ہے چلتی ہے، اور تو اس کی آواز سنتا ہے مگر نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آتی اور کہاں کو۔ جو کوئی روح سے پیدا ہوا ایسا ہی ہے۔ سو کلام میں آپ کے پڑھے جانے پر خداوند کی برکت ہو جائے۔ نیکودیمس یہودیوں کا سردار یسوع مسیح سے آسمان کی بادشاہی کی باتیں سکھاتے ہوئے بدن اور روح کے بارے میں اسے تعلیم دے رہا ہے، اور اس کو یہ بتایا روحانی اعتبار سے جینے کے لیے روح کے اعتبار سے پیدا ہونا بہت ضروری ہے۔ لیکن روح کی باتیں روح والا ہی جانتا ہے، اس لیے یہ باتیں نیکودیمس کی سمجھ میں بالکل بھی نہ آئی۔ آخر حتمی بات کرتے ہوئے یسوع نے کہا، 7ویں تعجب نہ کر کہ میں نے تجھ سے کہا تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ پھر اسے بتایا ہوا جدھر چاہتی ہے کیا کرتی ہے، اور تو اس کی آواز سنتا ہے، اس کی آواز سنتا ہے مگر نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آتی اور کہاں کو جاتی ہے۔ جو کوئی روح سے پیدا ہوا ایسا ہی ہے۔ نیکودیمس نے جواب میں اسے کہا، یہ باتیں کیوں کر ہو سکتی ہیں؟ یسوع نے جواب میں اسے کہا، بنی اسرائیل کا استاد ہو کر کیا تو ان باتوں کو نہیں جانتا؟ جسمانی باتوں کو جسم والے بھی جانتے ہیں، جن باتوں کا واسطہ بدن کے ساتھ ہے بدن والے بھی جانتے ہیں، پر جو باتیں روح کی ہیں وہ کون جانتا ہے؟ بولو جی، صرف روح والے ہی جانتے ہیں۔ روح کی باتیں جاننے کے لیے نئے سرے سے پیدا ہونا بہت ضروری ہے۔ جو جسم سے پیدا ہوتا ہے بولو جی وہ کیا ہے، اور جو روح سے پیدا ہوتا ہے وہ کیا ہے۔ اور بیشتر آپ اس کے بارے میں بہت کچھ سیکھ چکے ہیں کہ روح کے کام فرق ہیں، بدن کے کام کیا ہے جی، فرق ہے۔ اور روح کی شریعت فرق ہے، بدن کی شریعت فرق ہے۔ بدن کیا کرتا ہے اور روح کیا کرتی ہے، یہ ساری باتیں آپ سیکھ چکے ہیں۔ لیکن یہاں پر روح کو ہوا سے تشبیہ دے کے کہا گیا ہے۔ ہوا جدھر جاتی ہے کہاں سے آتی ہے؟ بولو جی کوئی جانتا ہے؟ نہیں جانتا۔ نظر نہیں آتی، کوئی نہیں جانتا۔ اس بدن سے نظر نہیں آتی، کوئی نہیں۔ ہاں اس کا اثر ہم ضرور اپنے اندر محسوس کرتے ہیں۔ ابھی ہوا چل رہی ہے، اس کے باعث ٹھنڈک ہے،
اس کے باعث ہمیں پتہ ہے حرکت ہے، کپڑے ہل رہے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ ہوا کیا کر رہی ہے جی، چل رہی ہے. کسی کو نظر نہیں آ رہی ہے بولو جی؟ نہیں. ایسا ہی روحانی شخص ہوتا ہے. آمین. چند ایک باتیں کر کے اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا اور بول کے پھر ہم آگے بڑھتے. وائس کی کتاب نکالے میرے ساتھ. وائس 11واں باب 5ویں آیت سے لکھا ہے، جیسا تو نہیں جانتا، جیسا تو نہیں جانتا کہ ہوا کی کیا راہ ہے اور حملہ کے رحم میں ہڈیاں کیوں کر بڑھتی ہیں، ویسا ہی تو خدا کے کاموں کو جو سب کچھ کرتا ہے نہیں جانے گا. لیکن تو نہیں جانتا ہوا کی راہ کیا ہے، اور تو نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی جو ہڈیاں ہیں وہ کیسے بڑھتی ہیں. تو نہیں جانتا، لیکن خدا ایسا کرتا ہے. بولے جی خدا ایسا. یہ بندے کی عقل سمجھ سے باہر ہے. ہڈیاں کیسے بن گئی، ہڈیاں کیسے بڑھ گئی، یہ خدا کی عجیب قدرت ہے جو انسان کی سمجھ سے بالاتر ہے. لیکن وہ ایسا کرتا ہے. آمین جی. یہ سب جانتے ہیں کہ وہ ایسا کرتا ہے. کس کے بھی میرے ساتھ نکالا جب 37واں باب. خدا نبی کو ہڈیوں کی وادی میں بھیجتا ہے، سکی ہڈیوں کی وادی میں، کہ جا ہڈیوں سے جا کے کلام کر. تو کلام کرے گا، مردہ ہڈیاں کیا ہونا شروع ہو جائیں گی جی، زندہ ہونا شروع ہو جائیں گی. 37واں باب اس کی نامی آیت کو سنیں. یہاں پر لکھا تھا اس نے مجھے فرمایا کہ نبوت کر، تو ہوا سے نبوت کر، اے آدم ذات ہوا سے کہہ، روح سے کہہ. خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اے دم تو چاروں طرف سے آ اور ان مقتولوں پر پھونک کہ زندہ ہو جائیں. ہڈیوں کی وادی میں نبی کو کہا گیا جا کے وہاں پر کلام کرنا شروع کر دے. جو ماں کے پیٹ میں ہڈیوں کو بڑھاتا ہے، خدا انہی ہڈیوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ہڈیوں کی وادیوں میں جا، ہڈیوں کی وادی میں جا. ہڈیاں ہی ہڈیاں پڑی ہیں، ان سے جا کے کیا کرنا شروع کر جی، کلام کرنا شروع کر. تو کیا ہوگا؟ سکی ہڈیاں زندہ ہونا شروع ہو جائے گا. کلام کی قدرت ہڈیوں کی وادی میں، اس کے بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، پر ہم چھوٹا سا اندازہ لگائیں کہ ہو سکتا ہے کسی جنگ کے دوران اس میدان میں قتل کیا گیا اور اس کے بعد وہ ہڈیاں وہاں کی وہاں ہی پڑی رہ گئی. پھر ایک وقت آیا، خدا نبی کو فرماتا ہے جا کے ان ہڈیوں سے کلام کر. ہڈیاں کیا ہو جائیں گی؟ بولو جی، بولے نا میرے ساتھ. ہڈیاں کوئی عقل مانتی ہے؟ بولو جی. اب ہڈیوں کے بارے میں سنیں. ہڈیاں بکھری پڑی ہیں، اب کوئی پتہ نہیں کون سی ہڈی کس کی ہے. ہڈیوں کے اوپر کیا ہے؟ پٹھے نسیں ہیں، اس کے اوپر گوشت چمڑا ہے، ہڈی گودا ہے. بس تو جا کے کلام کرنا شروع کر. ہڈی اپنی ہی ہڈی سے جا کے کیا کرنا شروع کرے گی جی، جڑے گی. اور اس کے اوپر کیا ہوگا؟ پٹھے نسے، اور اس کے بعد گوشت چمڑا ہڈیوں میں گودا. اور پھر تو دم کو آواز دینا چاروں طرف سے آ.
تاکہ یہ مردہ ہڈیاں کیا ہو جائیں جی، زندہ ہو جائیں. جیسا خدا فرماتا ہے نبی نے جا کے ہڈیوں کی وادی میں کیا کیا جی، کلام کرنا شروع کر دیا. کوئی ہڈی بولو جی زندہ ہوئی وہاں پر، بولو جی کوئی زندہ ہوا وہاں پر؟ بھائی جا کے جب نبی نے کلام کرنا شروع کیا، سوکھی ہڈیوں سنا، ہڈیاں متوجہ ہو گئی اور کلام سننا شروع کیا. جیسے ہی کلام کی آواز ہڈیوں نے سننا شروع کی، کوئی ہڈی یہاں ہے، کوئی ہڈی وہاں ہے، پر ہر ہڈی اپنی ہی ہڈی سے جا کے جڑنا شروع. ہمیں اس کے بعد کہا گیا انہیں حکم دے ان پر پٹھے بن جائیں، نسیں بن جائیں. نبی کے حکم دینے سے ان پر پٹھے بھی بننا شروع ہو گئے، نسیں بھی بننا شروع ہو گئے. آپ اندازہ کریں کہ بدن کے ساتھ کون کون سی چیز جڑی ہوئی ہے، سب کچھ بننا شروع ہو گیا. اور اس کے بعد ان کو کہا اب یہ سب کچھ تیار ہو گیا ہے، ان کو حکم دے یہ زندہ ہو جائیں. آدم زاد ان کو فرما، خدا مجھے فرماتا ہے سوکھی ہڈیوں زندہ ہو جاؤ. سوکھی ہڈی نے جب حکم سنا تو کیا ہو گئی، بولو جی زندہ ہو کے اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور وہ چلنا پھرنا شروع ہو گئے. اگر سوکھی ہڈیاں کلام سنے تو زندہ ہو سکتی ہیں، تو اگر زندہ لوگ کلام سنے تو پھر وہ روحانی بن سکتے ہیں کہ نہیں، بولو جی بن سکتے ہیں. لیکن ہوا قدر کو چلتی ہے، کہاں سے آتی ہے کہاں کو جاتی ہے یہ تو نہیں جانتا، جسمانی نہیں جانتا. یہ صرف کون جانتا ہے، ایک روحانی ہی جانتا ہے. کرنتھیوں کے خط کے اندر آئیں ذرا، پہلا کرنتھیوں بارہواں باب 11ویں آیت. کیا لکھا یہاں پر، لیکن یہ سب تصویریں ہیں، وہی ایک روح ہے جو وہی ایک روح ہے کرتا ہے اور جس کو جو چاہتا ہے. یہ روح کی تصویریں ہیں، تصویریں فرق فرق ہیں. جس کو چاہتا ہے اس کو کیا کرتا ہے جی، بانٹتا ہے. اور جب یہ تصویریں بانٹی گئی تو پھر آپ نے دیکھا کس طرح سوکھی ہڈیاں بھی زندہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر ہوا کدھر کو جاتی ہے اور کہاں سے آتی ہے، پھر یہ بھی سب کچھ جاننا بدا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ کیسے ہوتا ہے، جسمانی ایسا نہیں کر سکتا. نہیں سنیں ذرا غور سے، میں پہلا کرنتھیوں دوسرا باب اس کی 10ویں ایسے پڑھ رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیں مہربانی کر کے، تاکہ جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں وہ سمجھ میں آئے. پہلا کرنتھیوں دوسرا باب 10ویں آیت، لیکن ہم پر خدا نے ان کو آگے کیا لکھا جی، روح کے وسیلہ سے کیا کیا جی، ظاہر کیا، کیونکہ روح سب باتیں بلکہ خدا کی طے کی باتیں بھی کیا کر لیتا ہے جی، دریافت کر لیتا ہے. کیونکہ انسانوں میں سے کون کسی انسان کی باتیں جانتا ہے سوائے انسان کی اپنی روح کے جو اس میں ہے. اسی طرح خدا کے روح کے سوا کوئی خدا کی باتیں نہیں جانتا، مگر ہم نے نہ دنیا کی روح بلکہ وہ روح پایا جو خدا کی طرف سے ہے، تاکہ ان باتوں کو جانے جو خدا نے ہمیں عنایت کی ہیں. اور ہم ان باتوں کو انہی الفاظ میں نہیں بیان کرتے جو انسانی حکمت نے ہمیں سکھائے، بلکہ انہی الفاظ میں جو روح نے ہمیں کیا کیے سکھائے ہیں، اور روحانی باتوں کا روحانی باتوں سے مقابلہ
کرتے ہیں روحانی باتوں کا جسمانی باتوں سے کوئی مقابلہ. روحانی باتوں کا مقابلہ کیسے ہوتا ہے؟ روحانی باتوں سے کرتے ہیں مگر نفسانی آدمی، غور سے سنیں، نفسانی آدمی خدا کے روح کی باتوں کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس کے نزدیک کیا ہے، بے وقوفی کی باتیں ہیں اور نہ وہ انہیں سمجھ سکتا ہے، کیونکہ وہ اونچی آواز میں بولے، وہ کیونکہ وہ روحانی طور پر پرکھے جاتے ہیں. لیکن روحانی شخص سب باتوں کو کیا کر لیتا ہے جی؟ پرکھ لیتا ہے، مگر خود کسی سے پرکھا نہیں جاتا. خدا کی عقل کو کس نے جانا کہ اس کو تعلیم دے، مگر ہم نے مسیح کی عقل ہے. ہاللیلویا، ہم میں مسیح کی عقل ہے اور ہم اس روح کی مدد سے ہر چیز کو جان لیتے ہیں. اس کو کیسے معلوم ہوا کہ ہڈیوں کی باتوں میں ایسا ہوگا؟ جب میں جا کے کلام کروں گا تو واقعی ہی ایسا ہوگا. جانتا تھا. روحانی باتوں کا مقابلہ کن باتوں سے ہوتا ہے؟ روحانی باتوں سے. اگر کسی نفسانی آدمی کو یہ کہا جاتا کہ جا جا کے ہڈیوں سے کلام کر، بولو جی سوچ اس کی مانتی؟ اس کے نزدیک یہ بے وقوفی ہے. مجھے کیا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ ہڈیوں سے کلام کروں. حنانیہ کو کہا گیا جا جا کے سول سے کلام کر، تو فوری طور پر کہتا ہے خداوند تو جانتا ہے کہ وہ تیرے لوگوں کو کس طرح تنگ کرتا، مارتا اور قید کرتا ہے. لیکن خدا نے کہا جا، میں اسے سکھا دوں گا کہ اس نے میری خاطر کس طرح دکھ سہنا. اب نفسانی عقل سے سوچا گیا تو سول کلیسیا کو ستانے والا، مارنے والا، قید کرنے والا، اسی سوچ سے دیکھا گیا تو واقعی ہی وہ قید کرنے والا تھا. پر جب روح والے کی آواز کو سنا کہ اب وہ ایسا نہیں ہے، تو جا کے اس کے لیے کیا کر جی؟ دعا کر. اور آپ نے دیکھا جیسے ہی حنانیہ نے جا کے اس پہ ہاتھ رکھے، اس کی آنکھوں کے چھلکے اترے اور وہ پھر بینا ہو گیا. روحانی باتوں کو نفسانی عقل سے کبھی بھی نہیں سمجھا جا سکتا. جتنی نفسانی ہے، جسمانی ہے، خدا کے روح کی باتوں کو کبھی بھی نہیں سمجھیں گے. یہ روحانی عقل سے سمجھی جاتی ہے. اور جن کی عقل اس جہان کے خدا نے بند کر دی ہے، وہ روحانی باتوں کو کبھی بھی سمجھ نہیں پاتے. یسوع نیقودیموس کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہے؟ یسوع اس کو سکھانا چاہ رہا ہے کہ تجھے نئے سرے سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے. اور وہ جواب دیتا ہے کہ آدمی جب بڑا ہو جائے تو کیا دوبارہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوگا؟ یسوع نے کہا نہیں، تجھے پانی اور روح سے پیدا ہونے کی ضرورت. جو جسم سے پیدا ہوتا ہے صرف جسم ہوتا ہے، جب تک روح سے پیدا نہ ہو وہ روح نہیں ہے. تجھے روح سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے. مجھے یہ بتاؤ، جو روح سے پیدا ہی نہیں ہوا روحانی باتوں کو جاننے کا کبھی ہو ہی نہیں سکتا. اس کے لیے روح سے پیدا ہونا بہت ضروری ہے. جب روح سے پیدا ہو گئے پھر خدا کے غیب کی باتوں کو بھی کیا کرو گے جی؟ دریافت کرو گے، جانو گے، بیان کرو گے. پھر سوچ ماننا شروع کرے گی کہ خدا کی قدرت کیسی عجیب ہے. ہوا کی راہ کون سی ہے، کہاں سے آتی اور کہاں کو جاتی. آپ موسم کے اندر تبدیلی دیکھتے ہو، آپ ابھی دیکھ رہے ہو موسم تبدیل ہو رہا ہے، تو یہ سب کچھ ہوا کے باعث ہے. جیسے ہی گرم ہوائیں ہمارے ایریا کے اندر داخل ہونا شروع ہو جاتی ہے، موسم تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور یسوع نے بھی کہا جب آپ نرم ڈالیوں کو ان میں سے شگوفے نکلتے دیکھتے ہو تو سمجھتے ہو کہ اب کیا ہے جی، گرمی نزدیک ہے. اسی طرح ابن آدم کا مطلب ہر چیز کا نشان دیا گیا ہے. موسم کی تبدیلی کا نشان ہوا کے باعث تبدیلی ہے. ہوا
ٹھنڈی ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اب سردی، بولو جی۔ رات کو میرے ایک ساتھی مجھے بتا رہا تھا، رات 2 بجے، اب دیکھیں وہ ہوا کتنی ٹھنڈی چل رہی ہے، اور یہ اس بات کا نشان ہے کہ سردی بالکل کیا ہے جی، نزدیک۔ اب ہوا کدھر سے آتی ہے اور کدھر کو جاتی ہے کوئی نہیں جانتا، لیکن جب اس کا اثر نظر آتا ہے تو پھر کو ہر کوئی اس کے بارے میں بولنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک ایماندار جو ہے اس کی زندگی سے ہر روز روح کا اثر ثابت ہونا چاہیے جی، آمین۔ روح نظر تو نہیں آتا، بولے جی روح نظر آتا ہے نہیں، لیکن اس کا اثر آپ کی زندگی سے ثابت ہونا چاہیے۔ جیسے ہوا لگنے کے باعث ٹھنڈک فیل ہوتی ہے، اس طرح ایک روحانی زندگی جو ہے، جو نظر تو نہیں آتی لیکن آپ اس کا اثر دوسروں پر چھوڑ سکتے ہیں، آمین۔ جب آپ کسی کے پاس بیٹھیں گے، نفسانی کے جسمانی کے پاس بیٹھیں گے، تو روحانی تو اسے پرکھ لے گا، روحانی فوری چیک کر لے گا، یہ کس سوچ کا مالک ہے، وہ تو اس سے پرکھا نہیں جائے گا، روحانی نہیں پرکھا جائے گا، کیونکہ روح کو کوئی نہیں جانتا کدھر سے آتی ہے اور کدھر کو جاتی ہے۔ ہوا سے تشبیہ دے کے روح کی بات کی گئی ہے، آمین۔ اب سنیں غور سے، یسوع نے کہا میری باتیں کیا ہیں جی، روح ہے، میری باتیں کیا ہیں، روح ہیں اور زندگی۔ یسوع کی باتیں روح والا ہی جانتا ہے، کیونکہ پیچھے میں نے پڑھ کے سنا دیا آپ کو کہ خدا کی باتیں، خدا کی روح کی باتیں اس کے روح کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، اور انسان کی اپنی انسانی باتیں انسان کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے خدا کی باتوں کو جاننے کے لیے، خدا کی باتوں کو سمجھنے کے لیے نئے سرے سے پیدا ہونا بہت کیا ہے جی، ضروری ہے۔ جب کوئی نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے، نیا مخلوق بنتا ہے، تو نئے مخلوق کے اندر پرانی چیزیں نہیں، اس کے اندر نئی چیزیں ہو جاتی ہیں، اور یہ کام روح کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص توبہ کر کے کہے میں نے بپتسمہ لیا تو میں نیا مخلوق بن گیا، نہیں، توبہ کر کے بپتسمہ لے کے آپ راست بازی کو پورا کرتے ہو، پر نئے مخلوق کا بنتے ہو جب خدا کے غیر فانی تخم سے پیدا ہوتے ہو، جب روح قدس آپ کو نیا بنانا شروع کرتا ہے، جب روح کی معمولی سے آپ معمول ہوتے جاتے ہو۔ روح کی معمولی ہر انسان کو ہر روز نیا بناتی ہے، آمین۔ روح کے کام روح سے ہی، روح کی باتوں کا مقابلہ روح کی باتوں سے، روحانی باتوں کا مقابلہ روحانی باتوں سے، روحانی کاموں کا مقابلہ روحانی کاموں سے۔ اس لیے روح کی باتوں کو جاننے کے لیے اور روح کے وسیلہ سے ہی ان کو سمجھا جا سکتا ہے، آمین۔ ویسے بھی بتانا چاہتا ہوں، آپ میں سے ہر کوئی جانتا ہے یہ کتاب مقدس جو آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ روح کی تحریک سے لکھی گئی ہے، آمین۔ جسمانی سوچوں سے یہ نہیں لکھی گئی، کیسے لکھی گئی؟ روحانی سوچ اور روح کی تحریک سے۔ تو مجھے آپ بتاؤ، جب یہ روح کی تحریک سے لکھی گئی ہے تو روح کی باتوں کو جسم سے سمجھا جا سکتا ہے؟ بولو جی نہیں۔ روح کی باتوں کو کیسا سمجھا جائے گا؟ روح کے وسیلہ سے۔ اس لیے یاد رکھو، اس کتاب کو سمجھنے کے لیے نئے سرے سے پیدا ہونا ضروری ہے، روح کے اعتبار سے پیدا ہونا ضروری ہے۔ شریعت سکھانے والا فریسی استاد یسوع سے کہتا ہے تجھے نئے سرے سے پیدا ہونے کی، اور یہودی کہتے ہیں ہمارا باپ ابراہیم ہے، ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں۔ اس لیے یاد رکھیں، روح کی باتوں کو صرف روح سے سمجھایا ہے، آمین۔ تو روح کی باتوں کو سمجھنے کے لیے پہلے روح سے پیدا ہونا بہت ضروری ہے۔ میں نے بتایا روح کی شریعت فرق ہے اور روح کے کام فرق ہیں، اور یہاں پر غلطیوں کے اندر اس بات کو
बड़े अच्छे दर्जे पर लिखा गया है। 5वां बाब गलतियों, लिखे हुए जिस्म से कुछ पैदा नहीं, जिंदा करने वाली तो रूह है। और यहाँ पर 25वीं आयत को भी देखें, गलतियों 5वां बाब 25वीं आयत लिखे, अगर हम रूह के सबब से क्या है जी जिंदा हैं, तो आगे क्या लिखा जी, रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। अगर रूह के मुआफिक जिंदा हो, रूह के मुताबिक जिंदा हो, रूह के सबब से जिंदा हो, तो फिर चलो भी रूह के मुताबिक, जिस्म के मुताबिक नहीं। जिस्म के मुताबिक क्यों नहीं चलना? क्योंकि जिस्म के काम क्या है जी, बुरे। जिस्म के काम क्या है जी, बुरे। जिस्मानी बंदा कभी अच्छे काम कर ही नहीं सकता। अच्छे काम करने के लिए, खुदा के कलाम को समझने के लिए, मसीह की बातों को समझने के लिए नए सिरे से पैदा होना और रूह से पैदा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि रूह वाला ही रूह की बातों को समझ सकता है। आज हम मसीह के पाक बदन और पाक खून में शामिल होने वाले हैं। अब ये जिस्मानी बंदों की समझ में बात ही नहीं आती। मैंने उन लोगों से जो 20 साल से पाकशा ले रहे हैं, एक पाक बदन और पाक खून में शामिल हो रहे हैं, सिर्फ एक ही बात पूछी है, आप ये बदन और खून क्यों लेते हो? उनको ये मालूम ही नहीं कि लेते क्यों है। बात ये समझते हैं कि इस खून को पीने से हमें शिफा मिलेगी। याद रखें, अगर हम रूह के मुताबिक चलते हैं तो रूह क्या करती है? जिंदा। तो वो जिंदगी जो हमारे पास हमेशा की जिंदगी है, उस जिंदगी को अपनी जिंदगी में कायम रखने के लिए हम पाक आशा में शामिल होते हैं। आमीन जी, मसीह का बदन खून लेते हैं। अब गौर से सुने, यीशु ने रोटी ली और रोटी लेके क्या कहा? ये मेरा। जरा गौर से समझे, रूहानी बातों का मुकाबला रूहानी बातों से करते हैं। इसे जिस्मानी तौर पर ना देखें, रूहानी तौर से देखें। रोटी ली, तोड़ी, शुक्र करके कहा ये मेरा बदन है। आगे क्या लिखा है? जो तुम्हारे खाने के लिए। और उसके बाद उसने मैं का प्याला लिया। प्याला कौन सा लिया जी? मैं का। और कहा ये प्याला मेरे खून में नया अहद है। यहूदी आपस में लड़ना शुरू हो गए। ये कलाम नागवार है, इसे कौन सुन सकता है? यीशु रोटी लेके कहता मेरा बदन है, और खून लेके कहता है, शीरा लेके कहता है ये मेरा खून है। कैसे माने? जो उसे रोटी समझता है कैसे माने बदन है भाई? जो उसे शीरा देख रहा है कैसे माने वो लहू है? पर मैं आपको बताना चाहता हूं, रूहानी बातों का मुकाबला रूहानी बातों से। और वो कैसे है? मेरी बातें, यीशु की बातें क्या हैं जी? रूह है और क्या है? जिंदगी है। अब मुझे ये बताओ, इस रोटी को जिस्मानी मादी रोटी मानेंगे या रूहानी रोटी मानेंगे? बोलो जी, बोलो मेरे साथ जरा। मसीह की बातें रूह है, रूह वाला रूह की बातों को समझ सकता है। तो जब आप समझते कि ये रूहानी रोटी है, तो फिर आप ये भी समझते कि ये मेरी रूह की ग़िज़ा है, ये मेरे बदन की शिफा नहीं, ये मेरी रूह की ग़िज़ा है। इस तरह उसने वो शीरा लिया, मैं तो वो प्याला लिया और कह दिया ये मेरा क्या है जी? खून है, ये मेरा खून है। अब क्या माने उसे? मादियत मानोगे कि रूहानियत मानोगे? बोलो ना जी। रूह की बातों को रूह से ही समझा जा सकता है। यीशु की बातें रूह हैं। यहूदियों की समझ में ना आई, यूहन्ना की इंजील निकाल के देख ले मेरे साथ और गौर से सुने इस बात को। यहूदी आपस में लड़ना शुरू हो गए। यूहन्ना की इंजील 6वां बाब 52 आयत लिखा, बस यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे कि ये शख्स अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे सकता है। और यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में जिंदगी नहीं। आपस में झगड़ने लगे। इंसान समझते थे
یسوع کو صرف انسان سمجھا. بے شک وہ بدن کے اعتبار سے انسان تھا لیکن روح کے اعتبار سے وہ کیا ہے جی؟ خدا. قائنہ گلیل کے اندر یسوع نے پانی کے مٹکے بھروا دیے اور پانی کے مٹکے بھروانے کے بعد کیا کہا؟ اسے میرے مجلس کے پاس لے جاؤ. میرے مجلس نے کیا کہا؟ یہ پانی ہے کہ میں بولوں نا میرے ساتھ. کیسے وہ میں بن گئی؟ وہ تو پانی بھرا گیا تھا. مٹکوں میں کیا تھا؟ پانی. پر بن کیا گیا؟ میں. اس کی باتیں روح ہے اور اس کی باتیں زندگی. وہ جو کہتا ہے بولو نا جی ہو جاتا ہے. اس نے روٹی لی, کہا میرا بدن ہے, تو پھر وہ اس کا بدن ہے. میں کا پیالہ لیا, کہا میرا خون ہے. بولو جی کیا ہے وہ؟ خون ہے. اگر پانی میں ہے تو پھر سمجھو کہ شیرہ بھی خون ہے. اور یہ باتیں روحانی ہیں. آمین جی. ان کو مادی نہ سمجھنا. یہ نہ سمجھنا کہ میں نے روٹی لی اور وہ گوشت بن گیا. نہیں, اس کے اجزاء تبدیل نہیں ہوئے, ہماری سوچ تبدیل ہو گئی. آمین. کیسے؟ اس کے کلام سے. اس کے کلام کا ہم نے یقین کیا کہ وہ جو کچھ کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے. اس نے روٹی لے کے کیا کہا؟ بولیں دوبارہ میرے ساتھ بولیں. بدن سمجھے؟ بولو جی. بدن ہی سمجھیں گے نا, بولے میرے ساتھ. کیونکہ جس نے کیا کہا ہے میرا بدن ہے. اب تھوڑا اور آسان کرتا ہوں تاکہ آپ کو شہ روحانی کی صحیح سمجھ مل جائے اور آپ اسے جسمانی آنکھوں سے نہیں روحانی آنکھوں سے دیکھنا شروع کریں. اور یسوع نے کہا کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلے. اور روٹی سے زندہ نہیں رہے گا, خدا کی باتیں زندہ کرتی ہیں. آمین. اس کی باتیں کیا ہیں؟ یہ میرا بدن ہے اور یہ میرا خون ہے. آمین جی. یہ اس کی باتیں ہیں اور اس کی باتیں عام باتیں نہیں, انسانی حکمت نہیں. اس کی باتیں روح ہے. روح والا روح کی باتوں کو سمجھ سکتا ہے اور جو روحانی ہے وہ اس پاک بدن اور پاک خون کو سمجھ سکتا ہے کہ یہ مادی نہیں, یہ روحانی ہے. اور کس طرح کا روحانی ہے؟ اس طرح کا روحانی ہے جس طرح یسوع نے پانی کو میں کہا تو وہ میں تھی. اس طرح کہہ دیا یہ میرا بدن ہے تو وہ واقعی مسیح کا. کہہ دیا خون ہے تو وہ واقعی مسیح کا. آمین. اب یسوع کا بدن اور یسوع کا خون, کیسا بدن اور کیسا خون ہے؟ مسیح کا بدن کیوں میں کھانے کے لیے دیتا ہے؟ جو ٹیبل پر ہے یہ بھی مسیح کا بدن ہے. آپ جتنے یہاں بیٹھے ہو آپ کیا ہو؟ بولو جی. کلیسیا کیا ہے؟ مسیح کا بدن. پر روحانی باتوں کا مقابلہ روحانی باتوں سے, جسمانی باتوں سے کرو گے نہیں سمجھ آئے گی. یہ بھی مسیح کا بدن ہے, میں بھی مسیح کا بدن ہوں. آمین. روحانی باتوں کا مقابلہ کسے ہے جی؟ روحانی باتوں سے. آمین. اسی وجہ سے مسیح کا بدن ہونے کے ناطے ہم اس پاک میز پر آتے ہیں. آمین. اس روٹی میں سے کھاتے ہیں اور اس پیالے میں سے پیتے ہیں کیونکہ یہ بھی بدن ہے اور ہم بھی مسیح کا. تاریخ